محمد الیاس مروت، سعودی عرب میں وضو اور غسل اور باورچی خانے سب کا پانی ایک گٹر میں جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان ہو جائے تو۔ اور کہاں جائے گا بھائی، کھیت تو ہے نہیں وہاں پہ۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کھیت بنوائیں تاکہ یہ سارا پانی وہاں جایا کرے، وضو کا پانی گٹر میں چلے جائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ایصال، یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ، جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ بالوں کے فیشن بنائیں گے، وہ کہیں گے یہ والا اسٹائل تو اب دیکھ لیا ہے یار، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ہم دیکھو بچپن سے میں ایسے بال رکھتا آ رہا ہوں، پٹے والے، یہاں سب علماء کو ہم نے ایسے ہی دیکھا، ایک ہی اسٹائل کے بال ہوتے ہیں، اسی میں خوش رہتے ہیں وہ۔ لیکن نوجوان نسل کو دیکھو، آج یہ والا پف بنا کے آیا ہوا ہوگا، 2 دن میں دل بھر جائے گا اس کا، پھر یہاں یہ والی سائڈ کی مانگ نکالے گا، پھر یہ والی مانگ نکالے گا، پھر گھنگریالے کر کے آ جائے گا، پھر جیسے وہ جنگلی چوہے کے کانٹے ہوتے ہیں ایسے بال بنا۔ یہ بے سکونی کی علامت ہے کہ اس آدمی کا دل اندر سے سکون میں نہیں ہے۔ اگر سکون میں ہوتا تمیز سے ایک جیسے بال بناتا، ایک جیسا فیشن کرتا، ہنسی خوشی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا۔ اس سکون نہیں ہے تبھی تو کبھی یہاں تک شرٹ کھینچی ہوئی کمر نظر آ جائے، عجیب عجیب فیشن آ رہے ہیں، کمر دکھا رہے ہیں اپنی بھائی، کبھی کیا کر رہا ہے کبھی کیا کر رہے ہیں۔ خواتین بھی یہی کر رہی ہیں، نئے نئے فیشن۔ یہ خدا کی قسم، میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے سب سے پہلا عذاب جو اللہ کی طرف سے اس پر آتا ہے وہ یہ کہ اس کے دل کا اللہ سکون چھین لیتے ہیں، دل کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اس کو پھر ان چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے مگر ملتا نہیں ہے۔ یہ لوگ فیشن تو بہت اختیار کرتے ہیں مگر اس فیشن سے پھر بھی ان کے چہرے پہ نور نہیں آتا، نور نہیں آتا۔ مائیکل جیکسن کے چہرے پہ نور تھا، کیسا عجیب چپڑا ہوا چہرہ تھا اس کا، حالانکہ کتنی ڈسٹمبر کے ڈبے خالی کیے ہوں گے اس نے اس کو بنانے کے لیے، اور فشنگ اور فشل اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر بھی عجیب سا نور تو ہم نے علماء کے چہروں پر دیکھا ہے۔ صحابہ صابن سے نہاتے ہیں، نہ کوئی فیشن، نہ کوئی بال بنائے، کوئی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی پگڑی پہنتا، آ گئے بس ساری زندگی۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید صاحب نے ساری زندگی سفید کپڑے پہنے ہیں، ساری زندگی اسی ایک جیسا ڈیزائن، ایک جیسے کپڑے، کیونکہ اندر سے سکون ہے نا طبیعت میں، تو اوپر سے طبیعت میں کھلبلی نہیں مچی ہوئی۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتا کے اپنے وہ صدقے کے بکرے پہ جلدی سے بات سمیٹتا ہوں میں۔ آپ مجھے بتاؤ، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح جب ہم اٹھتے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو نمازی لوگ ہیں وہ مسجد میں آ کے صف میں بیٹھ جاتے ہیں، سب خاموش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک عجیب خاموشی کا ماحول ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے۔ امام اگر 4 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، چپ کر آرام سے بیٹھے رہتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ صبح اٹھ کے ناشتے واشتے کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو بھی گھر میں خاموشی کا سما ہوتا ہے، سب چپ چاپ، بیگم صاحبہ کچن میں اپنا کام کر رہی ہیں، لڑائی وڑائی نہیں ہوتی صبح کے ٹائم پہ، سب اٹھے ہوئے اپنا آرام سے، بچے اسکول جا رہے ہیں، استری ہو رہے ہیں کپڑے، یہ سب۔ وجہ کیا ہے؟ پوری رات نیند کی ہے، ذہن کو سکون ملا، تو اب اس سکون کے آثار کیا ہیں؟ نہ چہک رہے ہیں نہ ہل رہے ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے تمیز سے وہاں، واش روم میں بھی جو بیٹھتا ہے نا صبح جا کے وہ بھی بیٹھا ہی رہتا ہے، وہاں نکلتا ہی نہیں، تو جو جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ تمیز سے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دل کے اندر جو سکون ہوتا ہے وہ اس کا اظہار ہے۔ یہ نمازی بھی منہ نیچے کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر رہا کسی سے، کیونکہ طبیعت میں اتنا سکون ہے کہ اب اس سکون، مزید سکون کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں نہ کسی سے بات چیت کی ضرورت،
نہ کوئی ہلنے جلنے کی ضرورت, آرام سے تمیز سے بیٹھے ہوتے. آہستہ آہستہ جب دن چڑھتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, تو پھر لوگ ہلنا جلنا شروع ہوتا ہے, گالیاں والیاں بھی دے رہے ہیں, لڑائی بھی کر رہے ہیں, پھر کوئی, یعنی ساری ایکٹیویٹیز. جیسے جیسے طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے نا, اتنا زیادہ انسان خود بھی بے سکونی میں آتا ہے, دوسروں کو بھی بے سکون کرتا ہے. تو یہ جو فجر کا وقت ہے, اس میں جو تمیز سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو بیچارے, ان کی زندگی میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے, ان کی زندگی میں تو سکون ہی نہیں ہے, اگر سکون ہوتا تو یہ چہک رہے ہوتے, شراب پی رہے ہوتے, ناچ رہے ہوتے, گا رہے ہوتے, کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہوتا, کوئی یہ والی سائڈ کی مانگ نکال رہا ہوتا, کوئی یہاں کٹورا رکھ کے بال کاٹ رہا ہوتا, صحیح ہے نا, کوئی یہ والا فیشن کر رہا ہوتا, کوئی ادھر کلا بازی لگا رہا ہوتا, کوئی چھت سے چھلانگ لگا رہا ہوتا. تو ایسا دعویٰ کرنے والا بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کہیں گے چونکہ یہ طبیعت میں ان کے اندر سکون ہے, اسی وجہ سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب دل اندر سے بے چین ہوگا تو یہ سارے کام شروع کر دیں گے, چھلانگے بھی لگائیں گے, کھمبوں سے بھی چپکیں گے, اور یہ نئے نئے نت نئے فیشن بھی کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو, غیر مسلم کی جو خوشی ہے, اس کا جو ہنسنا, اس کا جو مسکرانا, اس کا ہر وقت ہلنا جلنا, ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کرو. یہ بے سکونی کی علامت ہے. میں نے صرف اور صرف سکون علماء کے دلوں میں دیکھا ہے. باقی مجھے سکون دنیا میں ہر چیز ہر جگہ نظر آئی, مگر سکون صرف علماء کی محفل میں نظر آیا ہمیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب آتے تھے, آدھا گھنٹے کی مجلس, خاموش مجلس ہوتی تھی, آگے بیٹھ جاتے تھے, سب اساتذہ طلبہ بیٹھے ہوئے چپ چاپ, وہ تھوڑا سا اپنا کام کیا, آدھا گھنٹہ چپ چاپ سلام کر کے واپس چلے گئے. بڑا مزہ آتا تھا, حالانکہ نہ کوئی بات نہ کوئی چیز, ایسا لگتا تھا آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے. کسی دنیا دار کو بٹھا دو آدھے گھنٹے کے لیے چپ کر کے, آپ کہتے ہیں لائٹ میوزک تو بہرحال ہونا چاہیے. لائٹ میوزک تو آپ انٹرنیشنل فلائٹ میں کبھی سفر کریں, لائٹ میوزک چل, میرا اتنا سر میں درد ہوتا ہے اس سے. تھائی لینڈ کی ایئر لائن بیٹھا ہوا تھا, وہ انہوں نے ٹو 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 چلا دیا. میرا دل چاہ رہا ہے بھائی اس کو بند کرو تاکہ سکون ملے, آرام سے چپ کر کے بیٹھے رہو, ہمیں بھی بیٹھو. لیکن وہ کچھ نہ کچھ میوزک چلاتے ہیں, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی طبیعت میں اتنی بے سکونی ہے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتے. ان کو لائٹ میوزک چاہیے, کچھ ٹن ٹناٹن ہونا چاہیے جس سے یہ سکون میں آئیں گے. تو ان کے سکون کا کرائٹیریا اور ہمارا الگ الگ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ ان کے ہوٹلوں میں جاؤ, وہاں بھی لائٹ میوزک چل رہا ہوگا, حالانکہ سکون خاموشی میں ہے. تو میرے بھائی ان کے دلوں میں بے سکونی ہے, بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہیں. آپ اس